السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کون سی آیات تھی؟ سورت، اچھا یہ بتائیے کہ یہ لفظ اعراف ہے یا اعراف ہے؟ تو پھر الف کے اوپر زبر بولتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم ہر چیز میں جھجکتے ہیں اور جھجک کے اس کو زیر کر دیتے ہیں۔ اخلاق کو اخلاق کہیں گے، اعراف کو اعراف کہیں گے۔ تو آج کیا پڑھا آپ نے؟ مجھے بھی بتا دیجئے کہ میں بھی سبق تازہ کر لوں۔ یہ بتا رہی ہیں کہ دعا مانگنے کے بارے میں پڑھا انہوں نے کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ کیا پڑھا؟ کس طرح مانگنی چاہیے؟ پہلی چیز تضرعاً۔ تضرع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ تضرع کا روٹ کیا ہے؟ دعا ذراعین۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درعن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے سامنے اظہار ذلت، لیکن اس کے بھی روٹ میں کیا معنی ہے؟ ہاں آپ بتائیں گے؟ جھک جانا اور خشوع خضوع کے ساتھ۔ میں آپ کو اس کا روٹ نکالنا سکھاتی ہوں، ہو سکتا ہے بتایا ہی نہ ہو میں نے تفسیر میں، لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو بتایا نہ گیا ہو تو آپ اس کو خود بھی نکالنے کے لائق ہو، اور اس کے لیے لائبریری جو ہے اس میں ڈکشنری کنسلٹ کرنا آپ کو آنی چاہیے، اور ویسے تو اپنے پاس خود بھی ہونی چاہیے۔ اصل میں گڑ گڑانا جب بھی ہو سکتا ہے جب انسان جھک جائے اور اپنے آپ کو واقعی بے بس پائے اور بے بس سمجھے۔ اگر خود کو بے بس نہ پائے تو گڑ گڑا نہیں سکتا۔ چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری کیا بتاتی ہے ہمیں، لیکن دوسرا ادب کیا ہے، یعنی دعا مانگنے کے لیے دوسری چیز چپکے چپکے پکارنا چاہیے، گڑ گڑا کے، چپکے چپکے، اور تیسری چیز خوف کے ساتھ۔ خوف کس چیز کا؟ کس چیز کا خوف؟ اللہ کا خوف یا کچھ اور خوف بھی؟ جی ہاں، چاہے تو ہماری دعا قبول کرے، چاہے تو نہ کرے، صحیح ہے۔ یہ ہے اس وقت ڈکشنری میں دعا درے اور عین درع۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے درع کا معنی قریب ہونا، دروعاً اگر ہو اس سے سدھانا، اور درع کا معنی آفتاب کا غروب ہونا بھی ہے، سورج کا غروب ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ سورج کا غروب ہونا، اور پھر اس سے نکلا ہے چپکے چپکے قریب آنا۔ کیا؟ چپکے چپکے قریب آنا۔ اچھا چپکے چپکے قریب آنا، سورج کیسے ڈوبتا ہے؟ کبھی ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ ساحل سمندر گئے ہوں، وہاں زیادہ اچھی طرح نظر آتا ہے۔ کیسے غروب ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ٹھک سے وہاں تو، اور ابھی دیکھا ٹھک سے نیچے، چپکے 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 کے پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا، آہستگی کے ساتھ چپکے چپکے چپکے۔ ہاں اسی سے پھر ذلیل ہونا، چپکے چپکے قریب آنا، عاجزی سے دعا کرنا۔ اچھا جو مجھے روٹ یاد تھا نا، وہ درعن بکری کے تھن یا بھینس کے تھن کو بھی کہتے ہیں۔ تھن کس کو کہتے ہیں؟ جسے دودھ نکالتے ہیں نا بکری کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تضرع بکری کا دودھ نکالنا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک محنت بھی ہوتی ہے، اور آپ جتنا مرضی سے پریس کریں کتنا نکلے گا؟ کتنا نکلے گا؟ تو اس میں پیشنس چاہیے ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ یعنی یہ لفظ بہت گہرا ہے۔ چپکے چپکے قریب آنا، آہستہ آہستہ بات کرنا، عاجزی کرنا، اور پھر صبر کے ساتھ مانگنا، انتظار کرنا، کیونکہ اگر آپ چاہیں کہ سورج ابھی غروب ہو جائے تاکہ روزہ کھول لوں، تو نہیں، اس نے تو اپنے آہستہ آہستہ ہی چلنا ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ مضارع ہے، یہ بھی اسی سے ہے، اصل میں اسی روٹ سے ہے مضارع۔ اور مضارع جو ہے اس میں پھر تشابہ کا معنی بھی آتا ہے۔ پھر اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جیسے ایک ٹری ہوتا ہے نا، تو اس کی کئی برانچز بن جاتی ہیں، تو بالکل اسی طرح ایک روٹ ہوتا ہے نا، ایک بیج کی طرح ہوتا ہے ایک روٹ۔ تو اس روٹ سے جب وہ پودا نکلتا ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ کا ایک پورا جنگل نکل آتا ہے، لیکن اس سارے جنگل کی اصل وہی روٹ ہوتا ہے۔ اگر روٹ آپ نے پکڑ لی، کہتے ہیں کسی بھی بیماری کی روٹ کاز کیا ہے، تو روٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ ساری بیماری کیور ہو جائے گی۔ کہ خیر روٹس کے اوپر تو بہت سی باتیں آپ کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھیے موجودہ زمانے میں انسانوں کے اندر بے صبری کی جو وجوہات ہیں، وہ لائف سٹائل کا فرق ہونا بھی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر کام
اپنے وقت پہ ہی ہوتا تھا اور لوگوں کو بہرحال صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا. مثلاً ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے صبر چاہیے تھا. ابھی جیسے میں آ رہی تھی تو گاڑی پہ بیٹھی تو میرے دل میں اللہ کا اتنا شکر آیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ سہولتیں موجود ہیں اور چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. جیسے کسی سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے نا, تو انسان کا کیا جی چاہتا ہے گاڑی پہ بیٹھتے ہی فوراً پہنچ جائیں, ہوتا ہے نا ایسے. تو اس وقت میرے دل میں خیال ہے کہ اگر آج گاڑی نہ ہوتی اور مجھے گدھے پہ بیٹھ کے جانا پڑتا تو میں 10 منٹ میں تو نہیں پہنچ سکتی تھی, مجھے تو بہت صبر کرنا پڑتا. تو پہلے زمانے میں شاید لوگوں کے اندر پیشنس اور صبر ہماری نسبت زیادہ تھا, کیونکہ ہر کام وقت لیتا تھا. کھانا پکانا وقت لیتا تھا کہ نہیں, کیونکہ دوسری طرح آگ جلائیں, لکڑیوں کی آگ جلائیں, وہ کبھی بجھ رہی, کبھی ہوا چل رہی ہے, آج آندھی ہے, طوفان ہے, بارش ہے. گاؤں وغیرہ میں باہر کچن ہوتے ہیں, دوپہر کا کھانا وہ لوگ نہیں پکا سکتے, صبح ہی کچھ روٹیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں اور لسی سے دوپہر کو کھا لیتے ہیں, کیونکہ دوپہر میں وہ جس جگہ پکاتے ہیں اس جگہ بہت دھوپ ہوتی ہے. اچھا, ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسانوں کے اندر ایک قناعت اور ایک پیشنس تھا. اچھا, اسی طرح دودھ چاہیے تو اب کیا کرنا ہے, آپ اس بکری کے تھن کو پہلے سہلائیں. میں نے وہ منظر دیکھا ہوا جب دودھ نکالتے ہیں, اور اگر بھینس کی مرضی نہ ہو تو کہتے ہیں آج دودھ نہیں دے رہی. گاؤں میں بعض اوقات دودھ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں وہ دودھ نہیں دے رہی آج نا, تو اس دن دودھ ہی نہیں ہوتا. اور وہاں پر عام طور پر ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے مانگ کے چیزیں لیتے ہیں نا, لگا ہوا ہوتا ہے, وہ ادھر سے لینے آ گیا اس کو دے دیا, کوئی آپ لے رہے ہیں کسی سے کوئی آپ دے رہے ہیں, وہ اسی طرح کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں چیزوں کے. تو یہ ساری چیزیں انسانوں کو پیشنس سکھاتی تھیں. آج کیا ہے, ڈبہ کھولو دودھ نکال لو, لا کے اکٹھا رکھ دو, گاڑی پہ بیٹھو پہنچ جاؤ, پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں, فون کر لو. تو ان ساری چیزوں سے انسان کے اندر کیا ہوا ہے, جہاں صبر ختم ہوا ہے وہاں عاجزی بھی ختم ہو گئی ہے, وہ زاری اور وہ دعا کر کے انتظار بھی ختم ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی ہے کل پوری ہو جانی چاہیے, اور اگر نہیں پوری ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا سمجھ لیتے ہیں ہم, ہماری تو دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی. نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں میرا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے, اور میرا تو دل ہی سخت ہو گیا ہے, اور میرا تو فلاں کام ہو کے نہیں دیا, اس لیے مایوسی کی ایک کیفیت. ان سب چیزوں نے مل جل کر انسانوں کے اندر خاص قسم کا ڈپریشن پیدا کر دیا ہے. زندگی کا حسن ختم ہو گیا ہے, مایوسی زیادہ ہو گئی, نیچر سے دور ہو گئے ہیں, مشینی زندگی میں ہر چیز میں جلد بازی کا شکار ہو گئے. اور جلد بازی کے بارے میں کیا آتا ہے, العجلۃ من الشیطان. اچھا, شیطان کی بات ہوئی تو ایک بات اور مجھے یاد آ گئی. آج صبح ہی میں نے پڑھا ہے, امام ابن تیمیہ عشق کے بارے میں کہتے ہیں, عشق کا لفظ تو بہت سنا ہوگا نا, یعنی محبت کی بھی انتہا, تو اس کو عشق بولتے ہیں. وہ اس کو ایک بیماری تصور کرتے ہیں, جس کو آپ انفیچویشن بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشق کیا ہے, ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر جس سے وہ کسی کو شکار کر لیتا ہے. ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر, یعنی جس سے وہ کچھ لوگوں کو شکار کر لیتا ہے. اب جب وہ کسی کو جا لگتا ہے وہ تیر, اور وہ عشق کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اب کیا نقصان ہوتا ہے اس کا, نہ اس کا نماز روزے میں دل لگتا ہے, نہ نیکی کے کاموں میں, یعنی وہ انسان بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا. جیسے اور نفسیاتی بیماری ہے نا, تو یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, کئی وجوہات اس کی ہو سکتی, لیکن اس بیماری میں ابلیس کا بھی ہاتھ ہے. جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے نا, تو یہ ایک روحانی بیماری ہے, تو انسان کی زندگی میں توازن ختم ہو جاتا ہے. تو العجلۃ من الشیطان, ہم یہ کہہ سکتے ہیں العشق من الشیطان اور العجلۃ من الشیطان, لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا, وہ تیرے تیروں کا شکار نہیں ہو سکتے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر کیا چاہیے, حفاظت کی دعائیں. اللہ سے محبت کا کہا گیا, عشق کا نہیں کہا گیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ٹھیک ہے. حدیث میں بھی عشق کا لفظ نہیں استعمال ہوگا. میں عشق کا معنی بھی یہاں دیکھ بتاتی ہوں آپ کو کہ فرق کیا ہے. محبت پسندیدہ ہے, عشق ناپسندیدہ ہے اسلامی اصطلاح میں. ہمارے اردو ادب کی اصطلاح کی بات نہیں میں کر رہی. ہاں یہ دیکھا نا لکھا ہوا ہے عشق کا معنی, محبت میں حد سے بڑھ جانا, محبت میں اس میں بھی حد ضروری, محبت میں حد سے بڑھ جانا, محبت کی زیادتی, پارسائی اور فسق دونوں طرح سے ہوتا ہے. بنیادی معنی
ایموشن میں بھی اعتدال، ہر چیز میں اعتدال. سورۃ الرحمن میں 3 آیات ہیں ساتھ ساتھ، ان تینوں میں ایک لفظ کامن ہے، میزان. تو اعتدال ضروری ہوتا ہے ہر چیز میں. اعتدال میں ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اعتدال سے ہٹ جائیں تو بدصورتی ہو جاتی ہے، اسی چیز میں بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں وہ کیا کرے، وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے تضرع کے ساتھ دعا کرے اس بیماری سے نکلنے کی، تضرع. ٹھیک ہے، اب تضرع کو ذہن میں لاتے ہی آپ کیا کیا لائیں گے؟ سورج آہستہ آہستہ اتر رہا ہے اور دودھ دویا جا رہا ہے، اور صبر اور حوصلہ اور پیشنس اور گڑ گڑاہٹ اور ایک مسلسل جد و جہد دعا مانگنے میں بھی. یہ سارا ایک آپ کا کانسیپٹ بننا چاہیے اس لفظ کے ساتھ. اور اس میں یہ ہے کہ انسان نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، نمبر 2 یہ کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کبھی زندگی دی تو پھر بات ہوگی. یہ میں نے آپ لوگوں کی کچھ ہوم ورک ڈائریاں دیکھی تھی. ڈائریز بنوانے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے گا یہ کاپیاں کیوں بنوائی گئی تھی؟ یہ جو آپ کا قرآن کے ساتھ ایک سفر تھا، یہ بنیادی طور پر ایک روحانی اور شعوری ایکسپیرینس تھا، یعنی آپ کی اویئرنیس اور آپ کی اسپرچویلٹی کا ایک ایکسپیرینس تھا. اس ایکسپیرینس میں بہت سی چیزیں انسان کو ایسی ملتی ہیں جو ایک ہی دفعہ ملتی. ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن پڑھتے وقت اور خصوصاً پہلی دفعہ ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھتے وقت آپ کو جو آپ کی روح پر، قلب پر، ذہن پر جو واردات ہوتی ہے وہ ایک ہی بار ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ بار بار ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز جب بار بار ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ اس کے اندر وہ کیفیت یا لذت باقی نہیں رہتی. یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں نا دل پر، یہ ایک بہت انوکھا تجربہ ہوتا ہے. اور ہر انسان کی جو واردات قلب، واردات کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی اچانک دل پر کسی خیال کا آنا، ایک چیز کو بالکل نئے طریقے سے محسوس کرنا، ایک نئی روشنی پانا، سوچ کا ایک زاویہ بدلنا، احساس یافت کا ہونا. یافت کیا تھا؟ پانا، اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ، کہ جیسے آپ نے کچھ پایا ہے. یہ آپ کی دراصل ایک ڈسکوری ہے، حقائق کی ڈسکوری ہے قرآن کے تھرو. سمجھ رہے؟ میں چاہتی یہ تھی کہ یہ ڈسکوری آپ کی کہیں نہ کہیں قلم بند ہو جاتی، تاکہ آپ اس کے بعد جب اپنی زندگی کا سفر اس قرآن کی روشنی میں طے کرنے لگے تو یہ آپ کے ان احساسات کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنے. اس میں نہ تو کوئی احکام لکھنے تھے آپ نے لمبے چوڑے، اور نہ کوئی فرائض لکھنے تھے، اور نہ ہی کچھ. یہ صرف واردات قلب اس میں لکھنی تھی، تجربات لکھنے تھے، مشاہدات، یہ سوچ کا ایک سفر، جیسا کہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اس کا نام رکھ لیتے ہیں سوچ کا سفر. لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں نے شاید اس تھیم کو ہی نہیں سمجھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں نے قرآن پاک پہلی دفعہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا تو مجھے ایسے ہر روز ایک نئی خوشی اور ہر روز ایک ایسا لگتا تھا کہ نئی چیز ملی ہے مجھے. کوئی مسلسل میں اس کیفیت میں تھی کہ مجھے نئی بات سمجھ میں آئی، ایک نئی چیز ملی ہے. اچھا وہ چیزیں میں نے لکھ لی. میں نے سوچا تھا کہ میں آج اپنی ڈائری لے کر آؤں گی، لیکن عین اتفاق سے آخری وقت میں بھول گئی. میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کو اپنی ڈائری میں سے کچھ چیزیں پڑھ کر سناؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں اس ڈائری میں لکھنا کیا تھا. بہت سے لوگوں نے یہ بہت اچھی باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن بعض اوقات ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی لکھے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ عمل کی بات بھی آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، لیکن 2 رنگ 3 رنگ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے، یا یہ کہ آپ پر یہ ایک بوجھ نہ بنے، یا یہ کہ آپ اس کو روٹین میں صرف ایک فرض کے درجے میں نہ لیں. جیسے ہم نے روٹین میں نماز کو فرض بنا لیا ہے اور اس کے بعد اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پتہ چلتا. تو مجھے بیچ بیچ میں خبر یہ بھی ملتی رہی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بوجھ ہو گیا ہے روز ایک بات لکھنا ہے، روٹین کا لکھنا، اور کچھ لوگ بس ہفتے بعد بیٹھ کے خانہ پوری کر لیتے ہیں. یہ تو اس کا مقصد نہیں تھا. یہ ڈائری آپ کے پاس کلاس میں بھی ساتھ ہونی چاہیے. اگر آپ کو تفسیر پڑھتے پڑھتے کوئی بات ایسی آئی ہے، کلک کی ہے، تو آپ اس وقت بھی کھول کے لکھ سکتے ہیں. اگر اس کو کھولنے کرنے میں تردد ہوتا ہے تو آپ کلاس ختم ہونے کے بعد یا تفسیر پر ہی کوئی چیز مارک کر دیں اور گھر جا کے بس وہ فوراً اتنی سی چیز جو ہے وہ آپ لکھ لیں. چاہے 2 لائنیں ہوں، چاہے 2 لفظ ہوں، چاہے ایک پیراگراف ہو، چاہے 2 صفحات ہوں، اس کا سائز بھی ویری کرے گا.
مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ کسی نے لکھا ہوا ہے اے لوگو دین میں غلو سے بچو کیونکہ پچھلی امتیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی. یہ لکھنے کی بجائے اگر آپ یوں لکھتے پچھلی امتوں کی ہلاکت کا سبب دین میں غلو تھا، مجھے اس سے بچنا ہے یا ہمیں اس سے بچنا ہے، اتنی بات کافی تھی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ مثلا انہوں نے لکھا ہوا ہے اسلام کے قانونی احکامات پر غور کریں تو جرم اور سزا کے مابین بہترین توازن اور اسباب جرم کے سدباب کا مثالی طریقہ سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح لکھا ہے. اسی طرح لکھا ہوا صدقہ اللہ سے محبت کا سچا اظہار ہے، اس لیے مومن بندوں سے اس کے جواب کی توقع نہیں رکھتا بلکہ اللہ ہی سے رحمت کی امید رکھتا ہے. رحمت کے بجائے یہاں جزا کی امید رکھے تو زیادہ لفظ واضح تھا. اور ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے ایکسپریشنز کو درست کرے جہاں اسٹوڈنٹ کو بات سمجھنے میں دقت آئی ہے. مثلا انہوں نے لکھا ہوا ہے مجھے خود صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو جما کے اور روک کر رکھنا ہے، پھر دوسروں کے مقابلے میں صبر اور دوسروں کو تلقین بھی کرنا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اچھے کاموں کے لیے، آزمائشوں کے لیے نہیں. اب باقی سب ٹھیک ہے لیکن آزمائشوں کے لیے نہیں، آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ٹیچر کا فرض تھا کہ یہاں اس کانسیپٹ کو درست کرتی. اب میں یہ ایٹ رینڈم پڑھ رہی ہوں کہیں سے بھی کھول کے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. جب پھل پک جاتا ہے تو جھکنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جب علم انسان کے عمل میں ڈھلنے لگتا ہے تو انسان میں عاجزی آ جاتی ہے. بہت اچھا ہے. لیکن انہوں نے پھر لکھا ہے دوسرے پین سے علم کے ساتھ امر اور عاجزی بے حد ضروری ہے، اس لیے مجھے خود میں عاجزی لانے کی پوری کوشش کرنی. اس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، پہلی والی بات کافی تھی. اپنے لیے بات آپ اس میں سے دوبارہ نکال سکتے ہیں. اب یہ بہت لمبی لمبی باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ سٹائل بھی بہت اچھا ہے انہوں نے جو اختیار کیا ہے. جنت انعام ہے اور انعام صرف کارناموں پر ملتا ہے. لکھا کہ آیت الکرسی the most beautiful and breathtaking آیت of the Quran. Allah tells us about himself and none is like him. لیکن یہ بالکل ایک کنونشنل سا انداز ہے. اوپر آیت لکھی اور نیچے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی کرنی جیسے کرنے کا حق ہے. یہ کافی نہیں ہے. ایک ڈائریکٹ حکم کو ایسے ہی نہیں لکھ دیں. ٹھیک ہے، اس کو بلینڈ کریں اپنے احساسات کے ساتھ پھر لکھیں. انہوں نے لکھا اطاعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان پر قائم رہا جائے. یہ انداز ٹھیک ہے. یہ بھی انداز اچھا ہے. انہوں نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، اس کو پھر وارننگ کے طور پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد انسان کو توبہ کرنا ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے اگر توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو عذاب ٹل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں کھول دیتا ہے تاکہ پھر انسان کی ایک ہی دفعہ پکڑ کی جائے. تو یہ بھی ایک ریمائنڈر اچھا ہے مثال کے طور پر. انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ اس میں بہت ہی اچھا لکھا ہوا تھا. ایک اور اسی طرح کی پنک کلر کی تھی، وہ اتفاق سے میرے ساتھ دبئی چلی گئی. وہاں میں نے مولانا وحید الدین کو بھی دکھائی، بلکہ انہوں نے کہا اس میں سے پڑھ کے سنائیے تو بہت خوش ہوئے. میرے ساتھ ہوتی تھی، حفصہ فرسٹ بیچ کی تھی، پچھلے سال تک میرے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. ہڈن پرلز انہوں نے لکھا. اسی طرح کچھ اور انہوں نے آرٹیکلز وغیرہ لکھے ہیں. مولانا وحید الدین کہنے لگے کہ میری عادت یہ کہ میں روزانہ ڈائری لکھتا ہوں. تو اتفاق سے میرا بازار جانا ہوا وہاں بک شاپ پر، تو وہاں ان کی ڈائری تھی 90 اور 91 کی. وہ میں اپنے ساتھ لے آئی. وہ میں نے تقریباً تھوڑی سی رہ گئی، پڑھ لی ہے باقی. ہر روز کی انہوں نے ڈائری لکھی ہوئی ہے. اور کیا لکھا ہوا، ہر روز انہوں نے کوئی چیز دیکھی تو ان کے دل میں کیا خیال آیا، کسی نے کوئی بات کی تو انہیں کیا جواب سوجا، انہوں نے کیا جواب دیا. یعنی ڈیلی ایکسپیرینس لکھے ہوئے ہیں، اپنی سوچ کا انہوں نے اس میں اظہار کیا ہوا ہے. اب اس کو انہوں نے چھپوا دیا فائدہ عام کے لیے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جن بچیوں کی اسی طرح اچھی ڈائریاں قرآن کے ساتھ یہ اس طرح کا سفر، ان کی ڈائری دیکھ کر پھر یہ ڈائری ڈسکس ہوتی رہی. اس کو دیکھ کر حفصہ بہت افسوس کر رہی تھی، کہتے آپ نے ہماری کلاس میں کیوں نہیں کہا کہ ڈائری لکھیں. اگر آپ ہمیں کہتی ہیں. اور میرے دل پر روز ایسی وارداتیں ہوتی تھی قرآن کے ساتھ کہ میں ایک اچھی خاصی کتاب چھپوا سکتی تھی اس کے بعد. اور کتنے لوگوں کو قرآن کا تعارف ہو جاتا کہ قرآن بتاتا کیا ہے. اور یہ کتنا سمپل، روز ایک پیراگراف لکھنا کچھ بھی مشکل نہیں، اور لکھتے لکھتے انسان کتنا کچھ امپروو کر جاتا ہے. یعنی اتنا سمپل طریقہ ہے اچھی سوچ کو دوسروں تک پہنچانے کا کہ جس میں آپ کو کچھ بہت بڑی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھے خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو زیادہ ہی مل جاتے ہیں. اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور ان خیالات جیسے رزق کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. یہ جو دوسروں کو علم دینا ہوتا ہے نا، میں اس کو کیا سمجھتی ہوں، اپنے علم کی زکوٰۃ.
جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، جب آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ میں مال جمع ہو جاتا ہے تو آپ پر دین کیا فرض کرتا ہے، کیا فرض عائد کرتا ہے دین آپ پر؟ کیا کریں؟ زکوٰۃ نکالیں کہ نہیں؟ اور اگر آپ نہیں نکالیں تو کیا شمار ہوں گے؟ بخیل، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے. تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیتا ہے، ٹیلنٹ دیتا ہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں. اور اس کی زکوٰۃ نکالنا کیا ہے؟ اس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، اس خیر کو دوسروں تک لے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کے علم کی، ٹیلنٹ کی، ذہانت کی جو خوبیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کی زکوٰۃ ہے. اس کو خوشی سے کریں، اور پھر آپ اس کو ایک چھوٹی سی بکلٹ کے طور پر اسی طرح خوبصورت انداز میں چھپوا کے عام کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ جب میں حج پر گئی ہوں تو میرا اور کہیں جانا ہو یا نہ ہو، میں بک سٹور پہ ضرور جاتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ ہر ملک کا بک سٹور ضرور وزٹ کروں، معلوم نہیں کون سی اچھی چیز مل جائے. بہرحال اب ہوا یہ کہ میں ایک بک سٹور پر گئی تو وہاں سے ایک پوری اس سائز کی مجھے کتاب ملی جو صرف ٹیلی فون کے میسیجز کی تھی، میسیجنگ کرنے کے لیے خوبصورت، لیکن عربی میں تھی، اس لیے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو وہاں پر موبائل ایک تو بہت عام ہو گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ فارغ بھی کافی ہیں تو ہر وقت میسیجنگ کرتے رہتے ہیں. پھر اپنے پاس اتنے کریٹو آئیڈیاز نہیں ہوتے تو انہوں نے کیا کیا، کتابیں چھاپ دی صرف میسیجز کی کہ آپ پڑھ پڑھ کے دوسروں کو لکھ کے بھیجتے رہیں. بہرحال اس وقت مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ صرف اسی طرح، یعنی آپ یوں سمجھے کہ سائز یہی ہوگا، یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، اسی سائز میں میسیجز خوبصورت لکھے ہوئے، اور ایک صفحے پر ایک دو بس، اسی طرح باقی صفحہ خالی. اب اتنا آسانی کے ساتھ انسان ان سب کو پڑھ سکتا ہے. اسی طرح یہ باتیں اگر آپ ان کو صرف ایک خوبصورت سٹائل میں چھاپ دیں تو بیسٹ سیلر ہو سکتی ہے. ابھی میں دبئی سے واپس آ رہی تھی تو وہاں ایئرپورٹ پہ ایک بہت بڑا بک سٹور ہے. میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، ٹائم بہت تھوڑا تھا، لیکن مجھے یہ لالچ تھا، اور میں انٹر ہوتے میں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اچھی سی کتابیں دکھا دے، کیونکہ اتنی ویرائٹی ہوتی اور ایک کتاب یوں تو نہیں دیکھی جا سکتی، ہمیشہ یہ تھا کہ ذرا سا اس کو دیکھنا پڑتا. تو ایسے میں دیکھ رہی تھی تو نگاہ پڑی بیسٹ سیلرز پہ، تو میں سب چھوڑا اور وہاں جا کے کھڑی ہو گئی نا کہ بیسٹ سیلر کیا ہے، آخر میں دیکھوں تو صحیح کیا بکتا ہے اور لوگ زیادہ کیوں لیتے ہیں وہ کتابیں. تو اس میں جو میجورٹی تھی کتابوں کی، آدھی کم از کم وہ اس سائز کی کتابیں تھی، یعنی چوڑی نہیں، اس لمبے رخ پہ، اور اس میں ہر پیج پہ صرف ایک بات تھی. پتہ نہیں کس کی، راجرز کی سیریز تھی یا کیا. بہرحال اس میں سے میں کچھ لائی بھی ہوں، اور انشاءاللہ اگر کسی وقت موقع وہ یاد کرائے گا، میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو وہ کہ ٹرینڈز کیا ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں. ہمیں اسلام کی مارکیٹنگ کرنا نہیں آئی، ہم نے اسلام کی مارکیٹنگ نہیں کی، کیونکہ یہ نفع کا سودا ہی نہیں لگتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتاؤں تم کو ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. اور ایسا بزنس بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچائے گا. اور اس میں تؤمنون باللہ، اور پھر وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان مارنا، جد و جہد کرنا. تو یہ بھی اللہ کے راستے میں جان مارنا ہے کہ آپ جو پڑھیں اسے ابزارب کریں، پھر پروڈیوس کریں، شہد کی مکھی کی طرح اسے پھر واپس لائیں، اسے شیئر کریں، اور اسے خوبصورت ترین بیسٹ پاسبل انداز میں ایک آرٹ کے ساتھ عام کریں. پھر دیکھیں لوگ اسلام سے اٹریکٹ ہوتے ہیں یا نہیں. ہم چھاپتے ہیں ردی کاغذوں کے اوپر گھسی پٹی لکھائیوں میں اسلام کی کتابیں، جو لوگ دیکھ کے خوف کھا کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو کیا اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کا حق نہیں کہ اسے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے؟ اور اسی طرح سمپل سادی سی باتیں، صرف ایک پیج پہ ایک بات، چھوٹے سے سائز میں، بس اوتھینٹک ہو، کسی سے ری چیک کرا لیں اس کو اور اس کو پیش کریں. دیکھیں کتنی بکتی ہے، دیکھیں کتنا پڑھتے ہیں لوگ، دیکھیں کتنے لوگوں کی سوچ بدلتی. دیکھیں اگر لوگوں کی صرف سوچ پازیٹیو ہو جائے نا ہمارے معاشرے میں، صرف پازیٹیو سوچ دے دیں آپ، تو میں سمجھوں گی کہ بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا. ہر چیز میں سے اچھا پہلو نکالنا، ہر بات میں سے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت والے جہاد کو ہم نہیں جانتے، نعروں والے جہاد کو جانتے ہیں، جلوس والے جہاد کو جانتے ہیں.
لائبریری میں بیٹھ کے کام کرنے والے جہاد کو ہم نہیں جانتے. انہوں نے بھی اچھا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, ہر روز کی بات لکھ کے نیچے آیت کا چھوٹا چھوٹا حصہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک اچھا سٹائل ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اٹس اے بیوٹیفل سٹائل. اگر صرف آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ جو بہت ہی امپریسو ہو وہ لکھ کے, اور پھر جو دل کی واردات ہے اس کے بارے میں, ان کا پوری ڈائری میں یہی سٹائل ہے. ہر بات کے بعد انہوں نے آیت کا ایک حصہ لکھا ہوا, یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے. صرف دوسروں کے اقوال ہی نقل نہیں کرنے آپ کو, ٹھیک ہے, اپنے اندر سے کوئی بات کرے, بھلے غلطی کرے, اس سے نہ ڈرا کرے کہ غلطی ہوگی. کیا ہوگا اگر غلطی ہو گئی؟ سوچیں کیا ہوگا. اصلاح ہو جائے گی نا. اچھا نہیں اگر اصلاح ہو جائے, اور اگر غلطی کرے ہی نہیں تو پھر ہم فرشتے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ جو غلطی کریں اور پھر اعتراف کر لیں. ایک نیکی کماتے ہیں ہم نیک کام کر کے, اور اس سے بڑی نیکی کماتے ہیں غلطی کے بعد اعتراف خطا کر کے. غلطی کا اعتراف کر کے زیادہ بڑی نیکی کمائی جاتی. یہ کہنا کہ آئی واز رانگ, میں غلط تھی, میری غلطی ہے, میرا قصور ہے, یہ اس سے بڑی غلطی. سبحان اللہ کہنا آسان ہے نا, اور یہ کہنا مشکل ہے نا, آئی واز رانگ, کہ نہیں؟ کیا کہنا مشکل ہے؟ آئی واز رانگ کہہ کے جو نیکی کمائی جاتی ہے یہ چھوٹی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے نا. لیکن اس نیکی کا موقع کب ملتا ہے انسان کو؟ جب غلطی ہو جاتی. کرتے نہیں ہے جان جان کے, لیکن جتنا مرضی اپنے آپ کو روکے کریں گے غلطی. یہ ہو ہی نہیں سکتا غلطی نہ کریں ہم, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دوسروں سے بھی توقع رکھا کریں ان سے غلطی ہوگی, اور جب آپ توقع رکھیں گے تو پھر مایوس نہیں ہوں گے, پھر خوش رہیں گے, کیونکہ انسان ہے تو غلطی کریں گے. تو جب وہ کریں گے اور آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہیں کہ یہ کریں گے, جیسے ایک ماں پریپیئرڈ ہوتی ہے نا, چھوٹے بچے کو دیکھے گی چلنے لگا گرے گا, پہلے سے تیار ہوتی ہے کہ ابھی اس کا شور اٹھے گا, اس کو چوٹ لگے گی, تو وہ بچے کو مارنے لگتی ہے جب وہ گرتا ہے. ہاں, کیا کہتی ہے ماں جب بچہ گر جاتا ہے اپنی غلطی سے؟ کہتی بچہ ہی تو تھا, کیا ہوا, بچہ تھا نا. اسی طرح دوسرا انسان تھا نا, فرشتہ تو نہیں تھا, ہو گئی غلطی, کیا ہوا. ہاں, یہ سوچ کے دوسروں کو معاف کر دیا کرے, زندگی میں بہت خوشیاں آ جائیں گی. یہ ڈائری ہے اچھی مگر بہت بھاری ہے, پھر آپ کے لیے اٹھا کے لانا نازک جان پر اور اٹھا کے لے جانا مشکل ہو جائے گا. لیکن چلیے یہ پوری ہو جائے پھر اور لگا لیجیے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.